میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا، آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جازویہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو، میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا حکم کیا ہے؟ جابان نے پوچھا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو، جازویہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بہمن جازویہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ وزاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے کئی ساتھی مارے بھی گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خامندوں کو ڈھونڈنے لگی۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جبکہ عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغاں سنائی دینے لگی، وہ اونچی آواز سے روتی تھی، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مثنہ بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ جس نے ایک ہی قبیلے کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں کئی خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی طیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسے طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار ابو الاسود اجلی نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا۔ منا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کر دیا جائے۔ نہیں، عبد الاسود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسرا کی رعایا ہو کر کسرا کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے دو جوان بیٹے دلجہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبد الاسود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن میں جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے دو بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ ابو الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔
उन हालात में और इस जज्बाती कैफियत में नौजवान भी और वो बूढ़े भी जो अपने आप को लड़ने के काबिल समझते थे, लड़ने के लिए निकल आए। ये लोग इस कदर भड़के हुए थे कि जवान लड़कियां भी मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो गईं। इराकी ईसाइयों के अज़ाइम, जंगी तैयारियां और उलैयस के मकाम पर उनका एक फौज की सूरत में इज्तिमा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पोशीदा नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज वहां से दूर थी, लेकिन उन्हें दुश्मन की हर नक्लो हरकत की इत्तला मिल रही थी। उनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। ईसाइयों के इलाके में अरब के मुसलमान भी रहते थे। उनकी हमदर्दियां मदीना के मुसलमानों के साथ थी। मुसलमानों की फतूहात को देखकर उन्हें आतिश परस्तों से आजादी और दहशतगर्दी से निजात बड़ी साफ नजर आने लगी थी। वो दिलो जान से मुसलमानों के साथ थे। वो किसी के हुक्म के बगैर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जासूसी कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के हौसले बुलंद थे। इतनी बड़ी जंगी ताकत पर मुसलसल 3 फतूहात ने और बेशुमार माले गनीमत ने और इस्लामी जज्बे ने उनके हौसलों को तरोताजा रखा हुआ था। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ठीक नहीं। मुजाहिदीन के लश्कर को आराम मिला ही नहीं था। वो कूच और पेशकदमी की हालत में रहे या मैदान जंग में लड़ते रहे थे। इन्हें मुकम्मल आराम करने दो, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सालारों से कह रहे थे। इनकी हड्डियां भी दुख रही होंगी। जितने भी दिन मुमकिन हो सका मैं इन्हें आराम की हालत में रखूंगा और उन दस्तों को भी यहीं बुला लो जिन्हें हम दजला के किनारे दुश्मन पर नजर रखने के लिए छोड़ आए थे। तुम में मुझे मुसन्ना बिन हारिसा नजर नहीं आ रहा। वो गुज़श्ता रात से नजर नहीं आया, एक सालार ने जवाब दिया। एक घोड़े के टाप सुनाई दिए जो करीब आ रहे थे। घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे के करीब आकर रुका। मुसन्ना बिन हारिसा आया है, किसी ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया। मुसन्ना घोड़े से कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में दाखिल हुआ। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, मुसन्ना ने पुरजोश आवाज में कहा और बैठने की बजाय खेमे में टहलने लगा। खुदा की कसम इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ढाल और तेरा जोश बता रहा है कि तुझे कहीं से खजाना मिल गया है। खजाने से ज्यादा कीमती खबर लाया हूँ इब्ने वलीद। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मेरे कबीले के ईसाइयों का एक लश्कर तैयार होकर उलैयस के मुकाम पर जमा होने के लिए चला गया है। उनके सरदारों ने दरवाजे बंद करके हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया है वो मुझ तक पहुंच गया है। क्या यही खबर लाने के लिए तू रात से किसी को नजर नहीं आया? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। हाँ, मुसन्ना ने जवाब दिया, वो मेरा कबीला है। मैं जानता था कि मेरे कबीले के लोग इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अपना हुलिया बदलकर उनके पीछे चला गया था। जिस मकान में बैठकर उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया है, मैं उसके साथ वाले मकान में बैठा हुआ था। मैं वहाँ से पूरी खबर लेकर निकला हूँ। दूसरी इत्तला ये है कि उनके सरदार इस मकसद के लिए मदाइन चले गए हैं और वो उर्दशेर से फौजी मदद लेकर हम पर हमला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने लश्कर को आराम की मोहलत नहीं दे सकूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम पसंद नहीं करोगे कि जिस तरह हमने दलजा में आतिश परस्तों को तैयारी की मोहलत नहीं दी थी, इसी तरह हम ईसाइयों और आतिश परस्तों के इज्तिमा से पहले ही उन पर हमला कर दें? खुदा तेरी उम्र दराज करे इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, तरीका यही बेहतर है कि दुश्मन का सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दूसरे सालारों की तरफ देखा जैसे वो उनसे मशवरा मांग रहे हों। होना तो ऐसा ही चाहिए, सालार आसिम बिन अम्र ने कहा, लेकिन लश्कर की जिस्मानी हालत देख लें। क्या हमारे लिए ये फायदा मंद न होगा कि कम से कम 2 दिन लश्कर को आराम करने दें? हाँ इब्ने वलीद। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि पहली 3 फतूहात के नशे में हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़े। इब्ने हातिम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तेरे इतने अच्छे मशवरे की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये भी सोच कि हमने 2 दिन ईसाइयों को दे दिए तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फारस का लश्कर उनसे आन मिले? ऐसा हो सकता है, अदी बिन हातिम ने कहा, लेकिन ये बेहतर होगा कि आतिश परस्तों के लश्कर को आने दें। यूं भी तो हो सकता है कि हम बकर बिन वाइल के ईसाइयों से उलझे हों और आतिश परस्त अकब से हम पर आ पड़े। जिसको हमारे खिलाफ लड़ना है उसे मैदान में आने दें जहां वो लड़ना चाहे। इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, क्या तू मुझे इजाजत नहीं देगा कि ईसाइयों पर हमले की पहल मैं करूं? तूने ऐसा क्यों सोचा है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। इसलिए कि जितना उन्हें मैं जानता हूं उतना कोई और नहीं जानता, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और मैं इसलिए भी सबसे आगे होकर उन पर हमला करना चाहता हूं कि उनके मंसूबे में ये भी शामिल है कि उनके कबीले के जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मैं उन्हें कहूंगा कि देखो कौन किसे कत्ल कर रहा है। इस वक्त हमारी नफरी कितनी है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। 18,000 से कुछ ज्यादा ही होगी, एक सालार ने जवाब दिया। जब हम फारस की सरहद में दाखिल हुए थे तो हमारी नफरी 18,000 थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस इलाके के मुसलमानों ने मेरी नफरी कम नहीं होने दी। मुअर्रिखों ने लिखा है कि इन 3 जंगों में बहुत से मुसलमान शहीद और शदीद जख्मी हुए थे।
بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنہ بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ اردشیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک دیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں؟ جازویہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے، انزرغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازویہ، طبیب نے کہا، اردشیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انزرغر کو تو کسرا اردشیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ انزرغر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازویہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ اردشیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد اردشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اردشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے اردشیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار انزرغر شکست کھا گیا ہے۔ انزرغر شکست نہیں کھا سکتا، اردشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے انزرغر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر نہیں سنانے آئے۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اردشیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا۔ معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اردشیر نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ اردشیر نے کہا، بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازویہ دلجا کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازویہ مدائن میں ہے، کسی نے اردشیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ اسے بلاؤ، اردشیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویہ اردشیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان الیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اور اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کیا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا۔ جابان تک اردشیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا، پھر بھی انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے، انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں،
تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنیٰ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے، دشمن کو اس وقت پتا چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے! عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا۔ خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ! ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سردار نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور زیادہ قریب آ گیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مثنیٰ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اولیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے نا تو نہ صرف یہ کہ کسرا کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ مثنیٰ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا، ابن حارثہ کا پیغام لایا ہو۔ سوار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اولیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوار سے کہا، اور مثنیٰ سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مثنیٰ کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مثنیٰ بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مثنیٰ بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مثنیٰ نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی اور نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے۔ انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔
तुम सिपाही हो, घुड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा। जो हम कमानदार जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे, उन्हें आम किस्म का दुश्मन न समझो। और तुमने मुसन्ना बिन हारिसा का नाम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि किसरा ने मुसन्ना के सर की कितनी कीमत मुकर्रर कर रखी है? अगर तुम उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सिर्फ सर पेश कर दो तो तुम माला माल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके का गश्त करो।